دوستو جس وقت میں نے ہوش سنبھالا اپنے ارد گرد ایک ہی شور تھا، آزادی آزادی آزادی۔ ان دنوں پورے بر صغیر میں سیاسی و غیر سیاسی، مذہبی و غیر مذہبی، پڑھے لکھے اور ان پڑھ سب کا یہی موضوع تھا۔ ہندو جے ہند کے نعرے لگاتے تھے۔ تو مسلمان بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ ہندو اس کے جواب میں جے ماتا کی اور اکھنڈ بھارت کی حمایت میں نعرہ زنی کرتے، مسلمان اللہ اکبر اور نعرہ حیدری بلند کرتے۔ دوستو میں ابھی 10 برس کا تھا، لیکن ہندو اور مسلمان کی تقسیم بری طرح محسوس کرتا تھا۔ ہندو اور مسلمان ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے الگ تھے۔ عموماً حالات کشیدہ ہو جاتے اور ایک دوسرے سے دست و گریباں بھی ہو جاتے۔ چاقو گھونپنے کی وارداتیں ایک معمول تھیں۔ ہم لوگ دلی میں رہتے تھے۔ دلی جیسے بڑے شہر میں سوائے نئی دلی کے باقی سارے شہر میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی آبادیاں الگ الگ اور زیادہ تر آمنے سامنے تھیں۔ میں 1940 کے دنوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ ان دنوں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان کشیدگی عروج پر تھی۔ شہر کی مختلف گلیوں اور محلوں میں حملوں کے خوف اور اچانک حملوں سے بچاؤ کے لیے جنگلے لگ چکے تھے۔ اس داخلی کشیدگی اور ایک دوسرے سے نفرت کے باوجود مشترکہ دشمن یعنی انگریز کے خلاف سب ایک تھے۔ دوستو ایک روز چاندنی چوک کے قریب مسجد فتح پوری سے پہاڑ گنج کی طرف جانے والی سڑک پر ایک اجتماعی جلوس کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کیا۔ میں بھی اس جلوس میں شامل تھا۔ آنسو گیس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک ہندو گھرانے میں پلنگ پر لیٹا ہوا تھا۔ ایک خاتون میری دیکھ بھال کر رہی تھی۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر اس نے کسی کو آواز دی اور مجھے پینے کے لیے پانی دیا۔ میں بہت حیران ہوا۔ دراصل مسلمانوں کے لیے ہندوؤں کے رویے میں نہایت شدت اور زبردست تعصب پایا جاتا تھا، اور ابھی چند روز پہلے مجھے اس کا ایک تلخ تجربہ ہو چکا تھا۔ ہم لوگ دلی کے محلہ عزیز گنج میں رہتے تھے۔ میرے والد نے مجھے اسکول کی چھٹیوں کے دوران ایک ہندو الیکٹریشین لکشمن کے پاس بجلی کا کام سیکھنے کے لیے اس کی شاگردی میں دیا ہوا تھا۔ اس کی دکان ہمارے محلے کے سامنے اور باڑا ہندو راؤ کے قریب ایک ہندو محلے میں تھی۔ کام سیکھنے کا جنون مجھے ذاتی طور پر تھا۔ ان دنوں کام زیادہ تھا، چنانچہ میرا زیادہ وقت وہاں ارمیچر وائنڈنگ میں گزرتا تھا۔ کھانا گھر سے آ جاتا تھا۔ ایک روز کھانا کھانے کے بعد میں نے ہڈیاں دکان کے باہر سڑک پر پھینک دی۔ کچھ دیر بعد ایک شخص دکان میں آیا اور اس نے لکشمن کے کان میں کچھ کہا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور مجھے اپنے ساتھ بلڈنگ کے اندر آنے کو کہا۔ بلڈنگ کے اندر صحن میں بنے کنویں میں اترتے ہوئے اس نے مجھے نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ میں سمجھا کہ اس کنویں میں لگی موٹر خراب ہو گئی ہے اور اسے اتارنا یا وہیں ٹھیک کرنا ہے۔ پانی کی سطح سے ذرا اوپر ایک طرف ایک بڑا سا تاک بنا تھا، اسی میں موٹر لگی ہوئی تھی۔ کچھ جگہ خالی بھی تھی۔ لکشمن نے مجھے کہا کہ یہاں تاک میں خاموشی سے بیٹھ جاؤ اور کوئی آواز نہ نکالنا، جب تک میں نہ آؤں باہر نہ نکلنا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اوپر چڑھ گیا۔ میں حیران و پریشان موٹر کے ساتھ دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ دوستو تھوڑی دیر بعد زبردست نعرے بازی کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ نعرے تو میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، لیکن مسلح کو نکالو، زندہ نہیں چھوڑیں گے جیسی باتیں البتہ سمجھ میں آ رہی تھی۔ لکشمن کی تو تکار اور بحث کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ مجھے اس بات کا اندازہ تو ہو گیا کہ یہ شور شرابہ میری وجہ سے ہے، لیکن کیوں ہے اس کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد خاموشی چھا گئی۔ 2-3 گھنٹے بعد جب میں خوف اور تھکن سے نڈھال خنودگی کی حالت میں تھا تو لکشمن کنویں میں آیا اور مجھے واپس اوپر لے گیا۔ شام ہو رہی تھی۔ وہ مجھے ہمارے محلے کے دروازے تک پہنچا کر واپس چلا گیا۔ میں دوڑ کر اپنے گھر پہنچ گیا۔ میرے والد اور دوسرے لوگوں نے مجھ سے تفصیلات جاننا چاہیں، لیکن مجھے کچھ معلوم نہ تھا۔ دوسرے دن پتہ چلا کہ میں نے ہڈیاں سڑک پر پھینکی تھیں، اس پر علاقے کے ہندو مشتعل ہو گئے تھے۔ اس واقعے نے پورے علاقے میں کشیدگی پھیلا دی۔ کئی دن تناؤ رہا۔ دوستو اس پس منظر میں جب آنسو گیس سے بے ہوش ہونے کے بعد مجھے ایک ہندو گھرانے نے سنبھالا تو میرے لیے حیرت کی بات تھی۔ ظاہر ہے اچھے برے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں، لیکن اس زمانے میں ہندو پانی، مسلم پانی، ہندو ہوٹل، مسلمان ہوٹل، ہندو حجام، مسلمان حجام کی تقسیم پورے ملک میں پائی جاتی تھی۔ بہت کم لوگ ایسے تھے جو ان تعصبات سے بالا تر ہو کر زندگی گزار رہے تھے۔ میں ہوش سنبھال رہا تھا، شعور کی آنکھ کھل رہی تھی، اپنے ماحول اور شہر کی فضا کو سمجھنے لگا تھا۔ اسی تقسیم کی کوکھ سے پاکستان کے مطالبے نے جنم لیا تھا، اور یہی تقسیم اور تعصب بعد میں بہت بڑے خون خرابے اور انتقال آبادی کا سبب بنی تھی۔ لاکھوں انسان اس تعصب درندگی کا شکار ہوئے اور برصغیر کا جسم اور روح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زخمی ہو گئے۔ دوستو آج 56 سال بعد بھی جب مجھے اپنا بچپن یاد آتا ہے تو دلی کی تلخ ترش اور شیریں دونوں طرح کی یادیں مجھے اپنے حصار میں لے لیتی ہیں۔ ہندو اکثریت کا تنگ نظر اور متعصبانہ رویہ مجھے آج بھی بدمزہ کر دیتا ہے۔
گزشتہ نصف صدی میں مجھے 3-4 بار بھارت یاترا کا موقع ملا ہے۔ مجھے ہر دفعہ یہ دیکھ کر کوفت ہوئی کہ سیکولرزم کے داعی اور جمہوریت کا علمدار بھارت میں ہر دفعہ پہلے سے زیادہ غربت اور پہلے سے زیادہ نفرت دیکھنے میں آتی ہے۔ دوستو، یہ نفرت اور تعصب صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عیسائیوں، سکھوں اور نچلی ذات کی ہندوؤں کے لیے بھی پوری شدت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ اصل نشانہ مسلمان ہیں، جن کا تشخص مٹانے کی کوشش میں نت نئی راہیں نکالی جاتی ہیں۔ روزگار کا حصول ان کے لیے عذاب بن چکا ہے۔ وہ تمام آبادیاں جن میں مسلمان رہتے ہیں، ان کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ پسماندہ ترین علاقے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے تعلیم، صحت اور ترقی کے دروازے بند ہیں۔ ان کا جرم سیکولر بھارت میں مسلمان ہونا ہے۔ دوستو، آج بھی فسادات ہوتے ہیں اور فرق یہ پڑا ہے کہ اب یہ زیادہ منظم ہوتے ہیں اور مسلح بلوائیوں کی پشت پناہی پولیس اور پیراملٹری فورسز کرتی ہیں۔ مرتے بھی مسلمان ہیں اور گرفتاریاں بھی مسلمانوں کی ہوتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو لائک اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔